اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ آیہ کریمہ بھی عید سے متعلق ہے، جو سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ، اس کی آیت نمبر 114، یعنی جہاں پہ سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ قریب ختم کے اوپر یہ آیہ کریمہ ہم لوگ ملتی ہے، آیت نمبر 114 سورہ مائدہ، یعنی قرآن کے 5ویں سورے کی آیت نمبر 114، جس میں کہا جا رہا ہے کہ قال عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، پروردگارا تو ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت کو نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، لأولنا میرے پہلے والوں کے لیے عید کا دن ہو، لآخرنا میرے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو، وآیۃ منک تمہاری طرف سے ہمارے لیے یہ ایک نشانی ہو، ایک آیت ہو، وارزقنا تو مجھے رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق عطا کرنے والوں میں سے ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے بیٹے مریم نے یہ بات پروردگار عالم سے کہی کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت کو نازل فرما۔ عید اصلاً اوس سے بنا ہے، آدا یعودو عودن، عید جو ہے عود یعنی پلٹنا، بار بار آنا، خوشیاں گویا بار بار آنا۔ یہ جو ہمارے یہاں سال بھر کے بعد جو عید آتی ہے، یہ بار بار پلٹ کے آتی رہتی ہے، عود سے عید بنا ہے، پلٹ کر آنا۔ جناب عیسیٰ سے اس زمانے کے لوگوں نے، حواریون نے یہ آ کے تقاضا کیا کہ ہم آپ کے رب کو اس وقت مانیں گے، اس کی قدرت کا اعتراف اس وقت کریں گے جب آپ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت، یعنی ایک ایسا خوان جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، طرح طرح کی ڈشوں سے گویا بھرا ہوا ہو، وہ آپ آسمان سے میرے لیے خدا سے دعا کریے تاکہ آسمان سے آئے، ہم اس میں سے کچھ کھائیں، جب کھا لیں گے تو گویا وہی دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ جب ان لوگوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے یہ فرمائش کی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت منگوائیے، ہم اس میں سے کھائیں تاکہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، تو جناب عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے حواریون سے کہا، ان لوگوں سے کہا جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت منگوائیے، ان سے کہا کہ کیا ہم اپنے رب کی قدرت کا امتحان لیں؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو کہتا ہے ہم سے مانگو، ہم سے سوال کرو، ہم تمہاری بات کو پورا کریں گے۔ تو اگر ہم یہ سوال کریں گے کہ آسمان سے خوان نعمت آ جائے تو یقینی طور پر اللہ کی جانب سے خوان نعمت آئے گا، لیکن یہ طریقہ وہ ہوگا گویا ہم اللہ کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خوان نعمت بھیج بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جناب عیسیٰ کی کہ ہم اپنے رب کا امتحان کس طرح سے لیں، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس سے ہم جو مانگیں گے وہ کرے گا۔ لیکن حواریوں کا جب اصرار بڑھا تب جناب عیسیٰ نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا،
परवरदिगारा तू हमारे लिए आसमान से ख़्वान नेमत को नाजिल फरमा दे ताकि हमारे लिए ईद का दिन हो, मेरे पहले वालों के लिए ईद का दिन हो, आखिरी वालों के लिए। गोया ईद की ख्वाहिश हर इंसान रखता है। जनाब ईसा के ज़माने में भी ईद की ख्वाहिश थी, लोग चाह रहे थे कि एक दिन ऐसा हो जो खाने पीने का दिन हो, जो हमारे लिए ईद का दिन हो, मेरे पहले वालों के लिए हो, मेरे बाद वालों के लिए हो। यानी ईद खुशी, ख़्वान नेमत, जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ हो, और शायद इसी वजह से खाने पीने वाले दिनों में हम और आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, हराम है। इसलिए कहा गया है कि ईद के दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ईद के दिन रोज़ा हराम है। क्यों हराम है? कहा इसलिए कि ये खाने पीने के दिन हैं। तो तफसीर में मिलता है कि जब जनाब ईसा ने हाथ बुलंद करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के हाथ बुलंद किए और उसके बाद ख़्वान नेमत के लिए फरमाइश की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, तो तफसीर में मिलता है एक बड़ा ख़्वान जिसके ऊपर अब्र के टुकड़े में, सफ़ेद अब्र के टुकड़े के ऊपर वो ख़्वान जो है आया, वो धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर आया। उसके ऊपर एक सुर्ख कपड़ा पड़ा हुआ था। जब वो ज़मीन तक ख़्वान नेमत आ गया, ख़्वान नेमत जो हम लोगों ने देखा होगा अक्सर शादियों वगैरह में लकड़ी के बहुत बड़े जो है एक तबक टाइप के होते हैं, सर पे रख के लोग लेके जाते हैं शादियों वगैरह में, आमतौर से हम लोग देखते रहते हैं। उसी तरह का एक बड़ा सा मतलब लगन, बड़ा सा ख़्वान जिसमें जो है बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें आसमान से ज़मीन तक आईं, एक सफ़ेद अब्र के टुकड़े के ऊपर ज़मीन पर आईं। उसके ऊपर एक सुर्ख चादर पड़ी हुई थी, एक सुर्ख कपड़ा पड़ा हुआ था। तो तफसीर में मिलता है कि जनाब ईसा आगे बढ़े और आपने कहा बिस्मिल्लाह खैरुर राज़िकीन। इसी के साथ ही उस सुर्ख कपड़े को ख़्वान नेमत के ऊपर से हटाया। जब हटाया तो उसमें देखा कि उसमें तली हुई मछली थी जिसके सर के ऊपर नमक रखा हुआ था, दुम पे सिरका था। ये सब तफसीर में मिलता है। उसके चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ फैली हुई थी। उसमें 5 रोटियाँ थीं। अब ये भी नहीं मालूम कि 5 रोटियाँ किस मुनासबत से थीं, पंजतन पाक की मुनासबत से थीं या किसी और मुनासबत से, ये एक अलग बहस है जिसके ऊपर उलमा गुफ्तगू कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल जो तफसीर में मिलता है वो ये है कि उस ख़्वान नेमत में जब चादर हटाई, वो सुर्ख कपड़ा जनाब ईसा ने हटाया, तो उसमें तली हुई मछली थी जिसके सर के ऊपर नमक रखा हुआ था, दुम पे सिरका रखा हुआ था। देखिए, नमक और सिरके की भी एक बहुत बड़ी ख़ास चीज़ है। नमक के लिए मिलता यह है कि आप खाने की इब्तिदा करें तो नमक से करें, खाने का इख्तिताम करें तो नमक से करें, और मुख्तलिफ़ की बीमारियों से इंसान बचा रहता है। दुम के ऊपर सिरका है। सिरके के लिए मिलता यह है कि जिस घर में, मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सिरका होगा उस घर में गरीबी और फ़कीरी नहीं आ सकती है। अब इस ख़्वान नेमत में भी मछली के साथ साथ जो है नमक और सिरका आ रहा है। और मछली का मामला तो ये है कि अवध वाले तो बहरहाल मछली के बारे में जानते ही हैं कि 2 मछलियाँ अवध की जो है निशानी में बना हुआ है। और हम लोग बचपन में सुना करते थे, अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कि जब भी कोई आदमी बड़ा घर से बाहर निकलने लगा तो कहा कि मछली लाइए, दूध दही मछली लाइएगा और पान की डोलियाँ और अच्छी अच्छी खबर, ये हम लोग कहा करते थे। इसका मतलब मछली जो है एक शगुन की निशानी है। आज भी हम लोग देखते हैं शादियों वगैरह में जब ये साचक वगैरह जाती है और मांझा जाता है और ये सब चीज़ें जाती हैं बरी वगैरह, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हंडिया के ऊपर मछली बंधी रहती है। तो ये मछली जो है वो शगुन की निशानी है। बहरहाल जनाब ईसा ने जब फरमाइश की, ख़्वान नेमत आया, उसके ऊपर से जब सुर्ख कपड़ा हटाया तो उस पर तली हुई मछली नज़र आई, सर के ऊपर नमक था, दुम के ऊपर सिरका था, चारों तरफ सब्जियां फैली हुई थी, 5 रोटियां उसमें थी। 5 रोटियों में एक पर रोग़न ज़ैतून था, एक पे शहद रखा हुआ था, एक पे पनीर था और एक पे भुना हुआ गोश्त रखा हुआ था, एक पे घी था। तो इस तरह से 5 रोटियों के ऊपर कुछ न कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जब ख़्वान नेमत आ गया तो जनाब ईसा ने उन लोगों से कहा जिन्होंने ये फरमाइश की थी कि आप अपने रब से कहिए कि ख़्वान नेमत भेजिए, हम उसमें से कुछ खाएँ। उनसे कहा कि अब इसमें से खाओ, अब ये ख़्वान नेमत अल्लाह की तरफ से आ गया है।
تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو جادوئی معلوم ہوتا ہے، اوپر سے یہ کس طرح سے آ گیا، یہ تو کچھ جادو کی قسم لگتی ہے اور اس میں سے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تب جناب عیسیٰ نے اس زمانے کے جو بیمار لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو محتاج لوگ تھے، جو پریشان حال لوگ تھے، ان کو دعوت دی کہ آؤ تم اس میں سے کچھ کھاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ نتیجے میں چونکہ اللہ کی طرف سے خوان نعمت آیا تھا اور اس میں سے لوگ کھا رہے تھے، وہ رزق بھی کم نہیں ہوا، ساتھ ہی ساتھ جو بیمار تھے ان کی بیماری دور ہو رہی تھی، جو مقروض تھے ان کے قرض دور ہو رہا تھا، جو پریشان حال تھے ان کی پریشان حالی دور ہو رہی تھی، جو بہت ہی کمزور قسم کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان کی غریبی دور ہو رہی تھی، اور وہ لوگ یہ سب۔ اچھا، یہ جو خوان نعمت تھا یہ دن چڑھے آتا تھا، یعنی سورج نکلنے کے بعد آتا تھا، اور زوال سے پہلے یہ خوان نعمت جو ہے واپس آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ یہ 40 دن تک مسلسل آیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آنا بند ہوا۔ خیر، تو کہنا مقصد یہ ہے کہ دن چڑھے آتا تھا اور زوال سے پہلے چلا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ آج ہمارے ہاں جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہوتی ہو کہ ادھر سورج نکلا یعنی دن چڑھنے لگا تو ہم نماز عید کے لیے تیار ہو گئے، اور زوال سے پہلے ہی ہماری نماز عید ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، عید جو خوشی کی ہے، جس میں خوان نعمت سجا ہوا ہے، جس میں سے ہم کچھ کھا رہے ہیں، جس کے لیے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ خیر الرازقین، اس سے ایک نتیجہ تو ہمیں کم از کم یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم رزق کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، اپنے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو اپنے رزق میں بڑھوتری کے لیے کم از کم اس کو کہتے رہیں کہ بسم اللہ خیر الرازقین، شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جب ہم کھانے کی ابتدا اس سے کریں گے تو یقینی طور کے اوپر اللہ ہمارے رزق میں روز بروز اضافہ کرتا رہے گا۔ تو یہ خوشیاں جو آتی ہیں، یہ بار بار جو پلٹ کے آ رہی ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ انسان میں ہمیشہ خوشیاں بھری رہیں۔ ایک خوشی عید کی آدمی منانے کے لیے اتنی تمنا کرتا ہے کہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ خوان نعمت منگایا جائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ جس کے پاس 2 عیدیں ہوں، جس کے پاس 4 عیدیں ہوں، جس کے پاس 10 عیدیں ہوں، تو اس کے ہاں کتنی زیادہ خوشیاں رہتی ہوگی۔ اور تمام مسلمانوں کے بیچ کم از کم 2 عیدیں تو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر گلا ملول اور عید الاضحیٰ یعنی گلا کٹول، یعنی بکرا کاٹنے والی عید۔ یہ جو آج والی عید ہے عید الفطر ہے، یہ گلا ملول ہے، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کو عیدی دے رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو عید کیا ہے؟ خوشی ہے، ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، سوئیاں کھا رہے ہیں۔ عید خوشی کا نام ہے، اور عید ہمارے بیچ جہاں سال بھر میں عید الفطر کی شکل میں آتی رہتی ہے، وہیں اگر ہم مولا کائنات کے اس جملے کی روشنی میں دیکھیں جو آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل یوم لا یوسی اللہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ تو ہم 365 دن اپنے جگہ پر عید منا سکتے ہیں، یعنی ایک بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا مولا کائنات کے اس جملے کی روشنی میں ہمارے لیے عید ہو گئی۔ عید صرف یہ نہیں ہے کہ 30 دن کے ہم نے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد اچھا عید میں ایک چیز اور ہوتی ہے، جو روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے چاہے عید کی اتنی زیادہ خوشیاں نہ منائی جا رہی ہوں، اس کے برخلاف ہم اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا ہے وہ عید کی پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتا ہے اور عید منانے کی بات کرتا ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے۔ اصلاً عید تو وہ ہے جس دن ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ کل یوم لا یوسی اللہ فہو عید، یہ بات مولا کائنات نے ارشاد فرمائی ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ گویا ہمیں عید ہر روز منانے کا موقع ملا ہوا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اس کے برخلاف ہم اور آپ دیکھتے یہ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ہمارے بیچ ایک عید آتی رہتی ہے جس عید کا نام ہے روز جمعہ۔
جمعے کے دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور وہ عید کا دن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ چونکہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شب جمعہ آنے سے پہلے ہم سے کوئی بھی گناہ جان بوجھ کے سرزد نہ ہو۔ اور پھر انسان ہے، الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، انسان تو مرکب ہی ہے خطا اور نسیان، غلطی اور بھول چوک کا، اس لیے جانے انجانے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے ہر وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ہر روز عید ہونا چاہیے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اور جب یہ سوچ کے وہ پورا ہفتہ گزارتا ہے، شب جمعہ جب ایک مرد مومن کے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کہیں پہ گناہ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اگر ایک آدھ چیز انسان ہونے کے ناطے اس کو ہو بھی جاتی ہے تو امام زمانہ ضرور اس کو معاف کر دیا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ہر روز ہم عید منا سکتے ہیں، ہر ہفتے ہمارے بیچ عید آتی رہتی ہے، اور سال بھر کے حساب سے عید الفطر آ جاتی ہے یا عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، اور ہم لوگ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے ہاں صرف یہ 2 ہی 4 عیدیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں بہت ساری عیدیں بنی ہوئی ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کہا عید ہوتی ہے کھانے پینے کا دن، عید ہوتی ہے خوشیاں منانے کا دن۔ ہمارے یہاں کم از کم 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بآسادت ایسی آتی ہے کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور چونکہ کھانے پینے کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارا آپ دیکھتے یہ ہیں کہ 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر ہمارے ہاں اکثر گھروں میں خوان نعمت سجایا جاتا ہے۔ خوان نعمت سجایا جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم معصومین کی نظر دلاتے ہیں، چاہے 13 رجب ہو، چاہے 17 ربیع الاول ہو، چاہے آپ کا 20 جمادی الثانی ہو، چاہے 15 رمضان ہو، یا 3 شعبان ہو، 15 شعبان ہو، 17 شعبان ہو، اس طرح سے 10 شعبان ہو۔ جناب علی اکبر کے حوالے سے امام محمد تقی ہیں، امام علی النقی ہیں، یا امام جعفر صادق ہیں، یا 22 رجب جو ہم لوگ مناتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گوڑے، یا 22 جمادی الثانی جو امام حسن کے دسترخوان کے نام سے ہم اور آپ مناتے ہیں۔ یہ جو خوان نعمت ہم لوگ مختلف تاریخوں میں، یعنی 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خاص طور سے، اور اس کے بعد مثلا عید زہرا میں، مثلا عید مباہلہ ہے، مثلا عید غدیر ہے، مثلا 22 رجب ہے، مثلا 22 ربیع الثانی ہے، یہ جو ان مختلف، مثلا 27 رجب ہے، معراج کے موقع کے اوپر ہم اپنے یہاں خوان نعمت سجائے ہوئے ہیں، مطلب نظر دے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس خوان نعمت میں سے کچھ کھا لو، تاکہ اچھا، اور خود ہم بھی اس کے گھر جا رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار دیکھ رہا ہے، ہم اس کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مومنین ایک دوسرے کا انتظار دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ ہمارے یہاں آئے نہیں، بھئی جب وہی چیز آپ کے گھر میں ہے، وہی چیز ان کے گھر میں ہے، تو آنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے گھر کھا لی ہے، وہ اپنے گھر کھا لیں۔ کہا نہیں، خوان نعمت سے چکھنے سے غریبی دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مرض دور ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ کہ ہر طرح کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے بھی ہیں اور دوسروں کو اپنے گھر بلاتے بھی ہیں، تاکہ ہمارے بیچ ہمیشہ ہمیشہ عیدیں رہیں۔ یہ عید کیا ہے؟ صرف عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں، بلکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت عید مباہلہ، عید غدیر، یہ سب عیدیں ہیں۔ اور عید میں کیا ہے؟ خوشی۔ خوشی کیا ہے؟ نہائیے کیا ہے؟ نئے کپڑا پہنیے، یہی تو ہے۔ عید میں کیا کرتے ہیں ہم؟ صبح غسل کریے، اچھا غسل کر لیا، نیا کپڑا پہنیے، عطر لگائیے۔ اور بھی جو ہمارے بیچ عیدیں آتی رہتی ہیں، 13 رجب ہے اور دوسری 3 شعبان ہے، یہ جو ہمارے بیچ عیدیں آ رہی ہیں، عید مباہلہ، عید غدیر وغیرہ، اس میں بھی ہم اور آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ اچھا، عید جو خوشی کا دن ہے، اس میں بھی ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں خوشی تو ضرور دے رہے ہیں، تم خوشیاں ضرور مناؤ، نئے کپڑے پہنو، نیا لباس پہنو، عطر لگاؤ، گلے ملو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو،
لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی یاد کو بھلا نہ بیٹھو، یعنی خوشیوں میں بھی تم صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ رب کو آپ کسی موقع پر بھلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اور بھی جتنی عیدیں ہیں ان میں بھی جہاں ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں وہیں اعمال بھی ہوتے ہیں، یعنی عید غیر مبائلہ اور دوسری عیدوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اعمال بھی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر میں بھی ہم نیا کپڑا تو پہن رہے ہیں، نہا تو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعمال بھی انجام دینا ہے۔ اعمال کیا انجام دینا ہے؟ یعنی عید الفطر کی ہمیں نماز ادا کرنا ہے، عید الفطر کی نماز، اس کے بعد خطبے بھی ہمیں سننا ہے جس میں ہمیں یہ سب مسائل سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کو بھی عید کی خوشی پہنچانا ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ ہم لوگ شب عید فطرہ نکال دیتے ہیں اپنے اہل و عیال کا، جو نماز عید سے پہلے ہمیں نکال دینا ہے، شب عید آنے کے بعد، یعنی چاند نکلنے کے بعد ہم فطرہ نکالتے ہیں، اور نماز عید سے پہلے وہ فطرہ ان لوگوں تک ہمیں پہنچا دینا چاہیے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں کو، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو۔ شاید اسلام نے یہ سبق اس وجہ سے دیا ہے کہ جتنا ہم اپنے قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو قریب سے جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے، ہم اس تک وہ فطرہ پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد پھر پڑوسیوں کی بات آتی ہے، پھر پردوسیوں کی، یتیم و مسکین کی بات آتی ہے، بیوہ کی بات آتی ہے، اور پھر یہ بیوہ و مسکین جو ہیں، یہ جو یتیم ہیں، یہ جو بیوہ ہیں، اگر ان کے خاندان میں لوگ اسی طرح سے ان کی دیکھ ریکھ کرنے لگیں گے تو اپنے آپ ان کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ ہر خاندان اپنے خاندان والوں کو دیکھ رہا ہے، آسانی کے ساتھ وہ مسائل دور ہوتے رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر طرف خوشحالی آنے لگے گی۔ تو عید خوشیوں کا تہوار ہے، جس دن ہمارے یہاں کے بچے بھی پہلے سے ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں، بچوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اپنے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے فرمائشیں بھی کرتے ہیں، ہمارا یہ کپڑا آنا ہے، ہماری ٹائی آنا ہے، ہماری بیلٹ آنا ہے، ہمارا موزہ رہ گیا ہے، اور ہمیں تو گھڑی چاہیے ہے، ہمیں چشمہ چاہیے، یہ سب چیزیں اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس زمانے میں ٹیلرز کا کام کافی بڑھ جاتا ہے، سب سلائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ لگا ہے کہ اب عید قریب آ رہی ہے، عید قریب آ رہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ شب عید آ جاتی ہے تب دیکھیں آپ پوری رات جو ہے دکانیں سجی رہتی ہیں، ٹیلر سینے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وقت کے اوپر جگہ تک مال پہنچا دیا جائے۔ دکانیں سجی ہوئی ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں، کوئی لپسٹک لے رہا ہے، کوئی پاؤڈر لے رہا ہے، کوئی چوڑی لے رہا ہے، تو مطلب یہ کوئی گہنے لے رہا ہے، ہار لے رہا ہے، کپڑے لے رہا ہے، تو ہر ایک آدمی جو ہے اس خوشی میں برابر کا شریک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا جائے کہ آخر یہ بات کہاں سے آئی کہ ہمارے لیے عید کے کپڑے ہونا چاہیے؟ تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 2 بچے اپنی ماں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کل عید ہے، ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ یعنی امام حسن اور امام حسین اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہہ رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، اے مادر گرامی کل عید ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنیں گے اور میرے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ گویا آج ہمارے بچے جو سیکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں، وہ امام حسن امام حسین سے سیکھا ہے کہ ماں سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ میرے نئے کپڑے کہاں ہیں۔ اور ماں بھی چونکہ صدیقہ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کی یہاں سلنے گئے ہیں، درزی تمہارے کپڑے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے، دق الباب ہوتا ہے، تو دق الباب پر دروازے پر آنے والا شخص کہتا یہی ہے کہ ہم حسنین کے درزی ہیں، جو دروازہ جنت ہے حسن،
لیکن چونکہ اس جوڑی پہ آ گیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم حسنین کے درزی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کہہ چکی ہیں کہ تمہارے کپڑے سلنے کے لیے گئے ہیں. تو امام حسن امام حسین اگر فرمائش کر سکتے ہیں تو ہمارے بچے اپنے آقا سے سبق لے کر آج ہم بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے دادا دادی سے، نانا نانی سے اور گھر کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی فرمائش کر سکتے ہیں کہ ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں. تو نئے کپڑے اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے پہن رہے ہوتے ہیں، کھاتے اس لیے ہیں کہ خوان نعمت آسمان سے آیا ہے. اور ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عید ہی کے موقع کے اوپر حضور سرور کائنات اپنے ان بچوں کو شانوں پہ بٹھا لے ہوئے ہیں. گویا عید کی خوشیاں منانے کے لیے اس طرح سے یہ لوگ نظر آتے ہیں. تاریخ کے اور جب آراق پلٹتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی ولی عہدی کے زمانے میں جب نماز پڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ اعلان ہوا کہ امام علی رضا نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا مجمع تھا جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا. تو عید ہمارے بیچ خوشیاں لے کے آتی ہے، عید ہمارے بیچ شیرینی لے کے آتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا انتظار جہاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں ہمارے بہت سارے غیر مسلم افراد بھی عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے آتے ہیں اور عید کی خوشیاں مناتے ہیں. اور عید کی خوشیوں میں اب آپ دیکھیں کہ اب جب بازاروں میں جائیں گے جہاں ایک طرف جو ہے آپ کے گہنے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جہاں کریم پاؤڈر کی چیزیں ہیں، جہاں کپڑے سجے ہوئے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، وہیں آپ دیکھیں سوئیوں کی دکانیں لگی رہتی ہیں. اور پھر لکھنؤ میں تو مختلف قسم کی سوئیاں بنائی جاتی ہیں، شیرخرما ہو کیا ہو، دنیا بھر کا کتنے قسم کی سوئیاں بنائی جاتی ہیں. مجھے تو ٹھیک سے نام بھی یاد نہیں ہے اور مجھے تو صرف کھانے میں مزہ آتا ہے. میں بس جاتا ہوں کھا لیتا ہوں، اور یا گھر میں جو بن گیا وہ دیکھ لیا. تو یہ اچھا. اب فرمائشیں زبردست ہوتی ہیں، بیوی الگ فرمائش کر رہی ہوتی ہے، بچے الگ کر رہے ہوتے ہیں، دوست احباب الگ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے سماج میں ایک چیز اور ہے، جب ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں شیرینی کھانے کے لیے، گلے ملنے کے لیے، عید کی مبارکباد دینے کے لیے، تو اس موقع پر جہاں بڑوں کو ایک مبارکباد دیتے ہیں، جہاں بڑوں سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہیں چھوٹوں کو ہم لوگ عیدی دیا کرتے ہیں، عیدی کے نام پر چھوٹوں کو دیا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ یہ ہم لوگ عید دیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو زمین والے تو عید منا رہے ہیں قرآن کی روح سے کہ جناب عیسیٰ نے دعا کی کہ آسمان سے خوان نعمت آئے تاکہ ہمارے لیے عید ہو. عید وہ دن ہے جو کھانے پینے کا دن ہے. عقلی بات یہ ہے، عقلی تقاضا یہ ہے کہ جب زمین والے ایک نبی سے یہ فرمائش کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دن عید کا دن ہو جائے، ہم اس میں سے کچھ کھا لیں، ہمارے لیے وہ عید ہو، میرے پہلے والوں کے لیے عید ہو، تو یقینی طور پر آسمان والے بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے کوئی دن عید کا دن ہو جائے. یہ عقلی تقاضا ہے. اور جب تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ نے کہا کہ آسمان سے خوان نعمت آئے، وہیں ممکن ہے ملائکہ نے پروردگار عالم سے کہا ہو کہ جب زمین والے عید منا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی عید کا کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے. اور جب زمین والوں کے لیے اس وقت عید ہے جب آسمان سے خوان نعمت پہنچ رہا ہے، تو ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جب زمین سے خوان نعمت آسمان تک آ جائے. خدا سے فرمائش کی ہوگی کہ ہمارے لیے زمین سے خوان نعمت منگوایا جائے تاکہ ہم بھی اس میں سے کچھ کھائیں، ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. تو پروردگار عالم نے گویا اشارہ کیا ہوگا جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی کی طرف کہ وہاں جاؤ، وہاں سے خوان نعمت لے کر آؤ اور اس میں سے کچھ کھاؤ تاکہ تمہارے لیے عید کا دن ہو جائے. اور پھر آسمان سے کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر کی بھیس میں فرشتہ آیا، جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی پر آ کے سوال کیا، اور جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی سے 5 روٹیاں جناب فاطمہ کی، مولا کائنات کی، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ، یہ 5 روٹیاں ملائکہ زمین سے لے کر آسمان تک گئے
اور پھر ایک دن نہیں گئے بلکہ 3 دن تک مسلسل گئے، اور جب 3 دن تک وہاں پہ مسلسل پہنچ گیا تو ملائکہ نے اس میں سے کچھ کھایا اور ان کے لیے عید ہوئی، اور جب یہ 3 دن وہاں پہ عید ہوئی تو اسی میں جھوم کے پروردگار عالم نے پورا سورہ دہر 30 آیتوں کا بھیج دیا، اور شاید یہی چیز ہے کہ آج بھی ہمارے بیچ 3 دن عید منائی جاتی ہے۔ عید کے پیچھے ٹر کا میلہ ہے، یا عید الاضحیٰ میں 3 دن تک ہم قربانی کرتے ہیں۔ گویا یہ زمین والوں کی عید ہوئی اور آسمان والوں کی عید اس وقت ہو گئی جب جناب فاطمہ زہرا کی ڈوری سے خوان نعمت آسمان تک گیا۔ آپ حضرات کو بہت بہت عید کی مبارکباد، پروردگارہ خوشیاں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے، رزق میں بڑھوتری دے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ خدا حافظ، شکریہ۔